بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے 25ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک میں ایک ایسی رات رکھا ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور اسی شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اور اس شب کے اندر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے معاملہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے یہ فرشتے فجر طلوع ہونے تک سلامتی اور امن و امان کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ شب قدر کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل صورت نازل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے بھی لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے ما تقدم گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں ایک ایسی شب ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ ساری بھلائیوں اور ساری خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ انسان بڑا بد نصیب ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم مسلمان اس سے کوتا ہے، آج ہم مسلمان اس سے آزادی حاصل کر چکے ہیں۔ اس شب کے اندر عبادت اور ریاضت کے بجائے ہم اس شب قدر کو فضول بکواس، لہو و لعب، کھیل کود، رشتہ داریوں کو نبھانے میں ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ یہاں سے وہاں آواگون کا سلسلہ شب قدر کے اندر ہم شروع کر دیتے ہیں، جو کہ شریعت کے مطابق بالکل ہی ناجائز ہے۔ لہذا آج کی شب میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کر کے اللہ کو خوش کر لیں، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وتقاء بالنار۔ اللہ کی طرف سے ہر شب میں اللہ کے الچی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، اے خیر کے چاہنے والے، آگے بڑھو، اور اے برائی کے چاہنے والے، اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ لہذا یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہر شب ہوتے رہتے ہیں۔ تو شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخر اشرا کی طاق راتوں میں خاص کر دیا ہے۔ ان طاق راتوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ جاگ کر ہم اللہ کی عبادتیں بھی کریں۔ اس سے متعلق حدیثیں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمایا تھا اور لیلۃ القدر کی تعین بھی کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ وہ اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس لیلۃ القدر کی بشارت سنانے کے لیے جا رہے تھے۔ دو مسلمان آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلا دیا، اور شاید اس کے بھلانے میں بھی خیر کا ہی معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کی تعین کر دیا تھا، اس کا علم دیا تھا، لیکن تم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھلا دیا، لہذا اسے 29ویں، 27ویں، 25ویں اور بعض روایتوں کے مطابق 21ویں، 23ویں وغیرہ کو تلاش کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کو بھلا کر امت کو ایک تحفہ دیا کہ 5 رات میں ہم جاگے، رمضان کے آخر اشرا کی طاق راتوں میں جاگ کر ہم اللہ کی عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کی محفلوں کو سجائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری اشرا میں کوشش کرو، جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرو۔ شب قدر کو رمضان کے آخری اشرا کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یقین مانو، جو بندہ شب قدر کے آخری اشرا کی طاق راتوں میں شب بیداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آج امت کے اندر اس چیز میں بھی اختلاف ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شب قدر کو 5 راتوں میں نہیں مانتے، وہ صرف 27ویں کے قائل ہے، اور وہ رمضان کے آخر اشرا کی صرف 27ویں کی شب میں جاگ کر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں وہ کہ شب قدر صرف اور صرف 27ویں شب کو ہی ہے۔ یہ شرع کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والے سنت کی مخالفت کرتے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ شب قدر رمضان کے طاق راتوں میں سے اس ایک رات کے اندر ہے، تو لہذا جو بندہ شب قدر میں شب بیداری کرے گا وہ اللہ کی نعمت کو پالے گا۔ مزید ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں شب قدر کو پالوں تو کیا عمل کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی محفلوں کا سجانے کا حکم نہیں دیا، لمبی چوڑی عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا، بڑی بڑی دعاؤں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواه ترمذی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اس دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج ہم اس دعا سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ آج کی شب میں اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دعا کو خاص کر شب قدر کے اندر زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جبرائیل امین اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادتیں کرنے والوں کے لیے سلامتی اور امن و امان کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کو بتاؤں، اس سورہ کا نام سورۃ القدر اللہ نے کیوں رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ قدر کے لفظی معنی آتے ہیں، جسے بولتے ہیں عام زبان میں بقدر بادام، یعنی بہت ہی کم۔ قدر کے معنی قلت کے آتے ہیں، قدر کے معنی کمی کے آتے ہیں، قدر کے معنی عزت کی بھی آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام لیلۃ القدر کیوں رکھا؟ یعنی قدر کے معنی تنگی کی باتیں ہیں، تنگی والی رات۔ اس سورہ کا نام اللہ نے تنگی والی رات کیوں رکھا؟ اس کی وجہ سماعت معلوم۔ تنگی والی سورہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، زمینیں ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے تعداد میں سمائے دنیا سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے کہ زمین پہ چلنے کے لیے، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے تمام ایمان والوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے، قیام اللیل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں امن و امان اور سلامتی کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ زمین میں جگہ نہیں رہتی ہے، زمین
تنگ ہو جاتی. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا نام سورۃ القدر رکھا، یعنی تنگی والا سورہ. فرشتے کے کثرت تعداد کی بنیاد پر زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی، کوئی جگہ نہیں رہتی. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا نام سورۃ القدر یا لیلۃ القدر رکھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے. یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ یقین مانو گزشتہ قومیں گزشتہ امتیں ان نعمتوں سے محروم ہو چکی ہے. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ میں صحابہ کرام صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. لیلۃ المبارکہ میں بعض صحابہ کرام اچھے لباس پہن کر اللہ کی عبادتیں کرتے تھے. لہذا اس شب کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لہذا اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے جو بھی لیل و نہار بچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لیل و نہار کو، ان کے لمحات کی قدر قیمت کو سمجھ کر ہمیں تمام وقتوں کو اللہ کی عبادتوں میں صرف کرنے کی توفیق رفیق فرمائے. اور لیلۃ المبارکہ کی 2 شبیں جو بچ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان 2 شبوں کے اندر بھی ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادتیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں تو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ آج پوری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے. اے اللہ اس کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے ہم تمام دنیا انسانیت کو محفوظ معمون رکھ. اے اللہ تیری طرف سے بیماری آنے والی ہے، اے اللہ تیری حکم سے بیماری جانے والی ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو اس بیماری کا خاتمہ کر سکے. اے اللہ تو ہی مشکل کشا، اے اللہ تو ہی حاجت روا ہے. اے اللہ ہمیں بھی دنیا کے تمام انسانوں کے بھی اس طرح کے تمام مہلک بیماریوں سے محفوظ اور معمون رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.